السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر عبدالباقی خان ہے۔ میں نے یہ یوٹیوب چینل اسلامک نالج کے نام سے بنایا ہے۔ میرا مقصد ہے کہ لوگوں تک اچھی اور بہترین جانکاری لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ بہت سے لوگ ڈانس، ناچ، گانا بجانا، ٹک ٹاک یہ سب ویڈیوز بنا کر ڈالتے رہتے ہیں، میوزک لگا کر ڈالتے رہتے ہیں، تو میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ میرا مقصد ہے کہ لوگوں تک اچھی چیزیں بھیجی جائیں، اچھی چیزیں لوگوں تک پہنچائی جائیں، تاکہ کسی کے پاس پہنچ جائے اور کسی کا بھلا ہو جائے، اور کوئی جانکاری جو حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کے تعلق سے کچھ چیزیں بات ان تک پہنچ جائے اور ان کے سمجھ میں آ جائے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آج کے اس مختصر سے وقت میں چند چیزوں پر کچھ جانکاری دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر کچھ لغزش ہوگی تو معاف کریے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اسلامک چیز کے تعلق سے اس چینل کو بنایا ہوں، تو اسلامک چیز میں سب سے پہلے قرآن آتا ہے، اس کے بعد حدیث کا مرتبہ آتا ہے۔ حدیث اسے کہتے ہیں ما نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جس قول یا فعل یا تقریر کی نسبت کی گئی ہو اسے حدیث کہتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کہا ہو یا عملی زندگی میں کیا ہو، یا صحابہ کرام کو اس کے بارے میں بتلایا ہو، یا کر کے دکھلایا ہو، عملی نمونہ پیش کیا ہو، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث ابتدائی زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درختوں کے چھال، کاغذ پر، چمڑے کے دست پر، چمڑے کی چیزوں پر لکھا جاتا تھا، کتابی شکل میں حدیث موجود نہ تھی۔ بعد میں دھیرے دھیرے کتابی شکل پیش آئی، لیکن ابتدا میں صحیفہ علی کے نام سے ایک حضرت علی نے صحیفہ لکھا تھا، وہ منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد صحیفہ جابر منظر عام پر آیا۔ حدیث کی مستقل کتاب باب کے تحت موجود نہیں تھی۔ الصحیفہ الصادقہ، صحیفہ صحیحہ کے نام سے بھی حدیث کی ابتدائی کتابوں میں سے آتا ہے یا آتی ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب زمانہ آیا تو کتاب کو باب کے تحت مرتب کرنے کا دور شروع ہوا۔ یہی وہ دور ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب باب کے تحت ساری حدیثوں کو جمع کیا، ہر حدیث کو الگ الگ مرتبے کے حساب سے الگ الگ فصول قائم کر کے لکھا۔ یہ کتابی شکل کا سب سے اول دور مانا جاتا ہے، اور حدیث کی تدوین کا یہی اول مرحلہ مانا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 256 ہجری میں پیدا ہوئے اور بخاری شریف کی تشکیل دی۔ بخاری شریف کا یہ کارنامہ امام بخاری کا سب سے اہم کارنامہ مانا جاتا ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف لکھ کر تمام دنیائے امت کے لیے بہت ہی بہترین خاکہ، ایسا تحفہ پیش کیا کہ ساری امت قیامت تک ان کی احسان مند رہے گی۔ اس لیے کہ قرآن کے بعد جس کتاب کا مرتبہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ہے وہ بخاری شریف کا ہی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد کئی دیگر ائمہ نے کتابیں لکھیں، جیسے امام مسلم نے مسلم شریف کے نام سے کتاب لکھی، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل کے نام سے، امام مالک نے موطا امام مالک کے نام سے،
اور ابو داؤد نے داؤد شریف کے نام سے، اور نے ترمذی کے نام سے، ترمذی شریف کے نام سے ایک کتاب تشکیل کی۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ کتابی شکل میں لے آنے کا مطلب یہ تھا تاکہ لوگوں تک اپنی بات یا حدیث قرآن کریم کی تشریح جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ لوگوں تک کتابی شکل میں لے آنے کا مقصد یہ تھا تاکہ قرآن کی تشریح کو ہر فرد تک پہنچائی جا سکے، تاکہ قیامت تک یہ علم، یہ پیشہ، یہ منصب مطلب باقی رہے۔ یہ پیشہ نہیں ہے، یہ علم قیامت تک۔ میں نے یہ چینل حدیث کے تعلق سے یا قرآنی جانکاری کے تعلق سے بنایا ہے تاکہ لوگوں تک ایک ہی بات پہنچ جائے، وہی کافی ہوگی۔ اس لیے میں نے اپنے ویڈیوز میں گانے بجانے، ناچ فحش ان سب سے پرہیز کیا ہے۔ میں نے یہ چینل بنایا ہے۔ انشاءاللہ میرا بھی فائدہ ہوگا، آپ سبھی درشکوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ قول نبوی سے، قول رسول سے اور اللہ کے فرمان سے جو چیزیں ہمیں ملیں گی، وہ جانکاریاں ملیں گی، تو سبھی امت کا یا جتنے لوگ دیکھیں گے ان سب کا فائدہ ہوگا اور صدقہ جاریہ بنے گا۔ میں صدقہ جاریہ کی ہی نیت سے اس چینل کو بنایا ہوں تاکہ قیامت تک یہ میرا چینل چلتا رہے اور لوگوں تک اچھی باتیں پہنچتی رہیں۔ تو میرا مقصد یہی ہے، خالی حدیث کو پیش کرنا، حدیث کے بارے میں لوگوں کو سمجھانا، بتانا اور اچھی چیزوں کو لوگوں تک پہنچانا۔ میرا بھرپور سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بس اگلے ویڈیو میں میں ایسے دھیرے دھیرے کر کے اچھی چیزیں لوگوں تک شیئر کروں گا۔ میں گانے بجانے اور ہر چیز فحش چیزوں کو عام کرنے کی بالکل ہدایت نہیں دوں گا۔ میں اچھی چیز کو پرموٹ کرنے کے لیے، اچھی چیز کو بتانے کے لیے اپنے علم کی حیثیت سے، اپنے علم کے اعتبار سے لوگوں کو بتاؤں گا۔ کچھ کمیاں اور کچھ خامیاں رہیں گی تو اس کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اگر کسی کو کمی دکھائی دے گی تو میرے کانٹیکٹ نمبر پر ڈسکرپشن میں انشاءاللہ دوں گا، اس پر رابطہ کر کے ہدایت دے سکتا ہے، بتا سکتا ہے۔ لیکن میں جس کام کو شروع کیا ہوں وہ کام انشاءاللہ جاری رکھوں گا۔ بس آج کی ویڈیو میں یہیں تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے، ہمیں دنیا میں عزت کی زندگی اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں بہترین طریقے سے زندگی جینے کی توفیق، جنت الفردوس عطا فرمائے اور بہترین زندگی دنیا میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے چینل کو دنیا کے ہر مسلمان، ہر ایمان والے تک پہنچائے، تاکہ کسی بھی ایمان والے کے دل میں اگر بات پہنچ جائے گی حدیث اور قرآن کی تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ان کا دل، ان کا ایمان اور پختہ ہوگا اور مضبوط ہوگا۔ کسی کے بھی وجہ سے بات پہنچ سکتی ہے، بہت لوگ نہیں جانتے ہیں، ان تک بات پہنچ سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کامیاب کرے، اپنے مشن میں مضبوطی سے ڈٹے رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم۔